چیک کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کے نام سے جو مروت نے لیٹر دیا ہے اس کو لے کے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں انویسٹرز کے درمیان، کہ ایک طرف تو مروت صاحب یونین کو ماننے سے انکاری ہیں، دوسری طرف یہ آپ کا اکیلے کا نام کیوں دے رہے، اور یہ اعزازی طور پہ آپ کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے بیچ میں۔ میں نے پہلے آرام سے بتایا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ بات ابھی مجھے کچھ میسج فارورڈ ہوئے ہیں تو بات لگتا ہے کہ شاید ابھی طریقے سے سمجھ آئی نہیں ساروں کو۔ دیکھیں، ہر کسی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، میری فیلڈ ہے وکالت۔ میں ایچ آر کا کیا ایکسپیرینس ہے، یا مجھے اگر کوئی کہتے کہ جی آپ نے ڈاکٹرس کے، انجینئرس کے، یا کہ آپ نے انٹرویو کرنے ہیں، میں ان بیچاروں کا کیا انٹرویو کروں گا؟ اور اگر میں نے کسی ایسی فیلڈ میں کا انٹرویو کرنا ہے جہاں میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ مجھے علم نہیں ہے، تو بیٹھنے کا فائدہ۔ اب جس طرف سے بہت زیادہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں نا، آج میں انہیں کو ذرا مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ میری فیلڈ ہے وکالت، اور میں 1.5 سال سے ان کو وکیل ارینج کر کے دے رہا ہوں۔ جب یہ مجھے کہتے ہیں وہ میری فیلڈ ہے، اور جب مجھے کہا جاتا ہے تو پھر میں فوری طور پہ اپنے گروپس کے اندر بھی اس بات کو شیئر بھی کرتا ہوں، اور کیونکہ وہ میرے سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، اور میں بہت سے بندوں کو ساتھ انگیج بھی کرتا ہوں۔ میں نے شیخ امجد صاحب کو بڑی دفعہ انگیج کیا، میں نے اکبر اسماعیل صاحب کو انگیج کیا، میں نے یہ کے پی کے گروپ میں سے کیا نام ہے زیبی، اس کو انگیج کیا۔ زیبی کی وجہ سے مجھے ایک لائر ملے جن کی ساری زندگی کا ایکسپیرینس ہی اس کا تھا یہ نیب کا، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ اوپنلی بولڈلی میں نے کیا کیونکہ وہ میری فیلڈ تھی۔ پھر اکبر صاحب کے ریفرنس سے مجھے ایک گلگت کا لائر مل گیا، اس کے ریفرنس سے مجھے کچھ آزاد کشمیر کے لائر ملے۔ میں نے سارے گروپ کے ممبرس کو بھی انگیج کیا کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے بات کیا کرنی ہے اور لاؤڈلی کرنی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ معاملات میرے سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اور ہم 1.5 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات کو لے کے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ آپ ایز اے آنریری ممبر ایک میٹنگ میں بیٹھے، تو مجھے تو کوئی ایسی آیا مجھے منڈے کو کال، لیکن کیونکہ میں نے اس طرح خاموش تماشائی بن کے کہیں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں نے وہ کال اٹھائی بھی نہیں۔ اس کے بعد ان کے انٹرویو ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے یہ بھی نہیں پتا، یا پوسٹ پون ہو گئے، واٹ ایور، آئی ڈونٹ نو۔ تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور پھر آپ لوگوں کو جو چیز پوچھنے کی تھی میرے سے وہ کسی نے پوچھی بھی نہیں۔ لیکن کس قدر عجیب سی بات ہے، کسی نے پوچھا کہ وارث صاحب آپ سنڈے والے دن کیا لینے گئے ہیں، آپ اسلام آباد مینگو کھانے گئے ہیں؟ تو آپ کو میں بات بتاؤں، اسلام آباد جیسے شہر میں یا ایسی جگہوں پہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ سنڈے کو ہوتی ہے، منڈے سے آن ورڈ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ میرا کام ہے کہ کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان کے رستے سیدھے کرانے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے انویسٹر، نہ مروت کو رہا کرا کے باہر لا سکتے ہیں، نہ نیب کو کوئی ڈنڈا دے سکتے ہیں اسپیشل قسم کا، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو ہم نیب اور مروت کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کر سکتے ہیں، یا ہم ایک برج بن سکتے ہیں بیچ میں، یا ہم مروت اور نیب دونوں کی طرف سے ایک رسپانسبلٹی لے کے کہ دیکھیں آپ کو 2.5 ارب کا کولیٹرل مل بھی جاتا ہے، تو یہ کولیٹرل آپ نے بیچنا تو نہیں ہے نا، تو یہ رکھنا آپ نے اس لیے ہے کہ یہ باہر آ کے آپ کو 1 سال کے اندر 2.5 ارب روپیہ کیش دے اور یہ اپنی کولیٹرل پراپرٹی واپس لے لے، یا اگر فردر آپ کے کوئی کلیمنٹس ہیں تو ان کے اکارڈنگلی کچھ پراپرٹی رہے، کچھ پراپرٹی واپس لے لے۔ لیکن کاروبار کرے گا تو ہی 2.5 ارب دے گا نا، وہ کاروبار کرے گا نہیں کرے گا، یا ویسے ہی آپ کو کوئی کھڈا کھول کے پیسے دے دے گا، یہ وہ جانے، اور اس کے کام آپ کس حد تک کوآپریٹ کر سکتے ہیں، وہ کس حد تک آپ سے کوآپریٹ کر سکتا ہے۔ اور اس درمیان کیونکہ 76,000 جو انویسٹر ہے وہ پس رہا ہے، 4,000 کی میں بات نہیں کرتا جو نیب اور ایف آئی آر میں، وہ کیوں پس رہے ہیں؟ اور اگر وہ پس ہی رہے ہیں تو ان کا کوئی حل کرنا چاہیے نا۔ تو حل ایسے ہی ہوگا کہ ان کی چیزیں کچھ اسٹریم لائن ہوں، یہ ہوائی قسم کی جو نا یہ نہ کی جائیں ہائرنگس، اور نہ ہی ہوائی قسم کے بٹھانا کدھر ہے، اگر ہائرنگ کرنی ہے تو جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا، جگہ ہونی چاہیے، تو خالی جگہ کا بھی کیا کرنا ہے اگر ریکارڈ نہیں ہے تو پھر سارا کے سارا 100% ریکارڈ بھی دینا چاہیے نا اس کو، نیب کو، ان کو واپس۔ تو کچھ معاملات اور ہیں، باتیں کچھ اور ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کن ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کوئی جو باقی کے لیڈران ہیں ان کی کوئی بےزتی ہوگی۔ شیخ امجد صاحب کو بھی اس بے شمار لوگوں کو اس لیٹر کا پتہ تھا، بڑا پرانا آیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو میں سیریسلی بتاؤں، میں نے آپ لوگوں کے میسیجز آنے کے بعد یہ کے پی کے گروپ میں تو 11 تاریخ کو کھول کے دیکھا کہ اس میں تاریخ کیا ہے، مجھے تو تاریخ بھی نہیں تھی پڑھی ہوئی کہ یہ ان کے انٹرویو کی ڈیٹ کیا ہے، اور میں نے 11 پیر کو واپس بھی آنا تھا۔ تو بہرحال آپ کو اگر نہیں سمجھ آتی تو وہ میں زبردستی تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا، اور باقی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو نے یونائٹڈ رہنا ہے تو آپ کو شاید کوئی آپ کی دال گل جائے، ورنہ تو یہ دال بڑی کالی ہے۔ آپ بات سمجھ لیں میری، تو آپ کے شاید ایک دفعہ کان کھڑے ہوں، اور کان کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔
کہ اگر آپ یونائٹڈ رہے تو شاید یہ دال آپ کی گل جائے، ورنہ یہ دال بہت کالی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج قاری صاحب نے جو میسج کیا ہے، حالانکہ ان کا کرنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں آئے تھے اسلام آباد، وہ ہم سب کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن تو کس چیز کا ہے کہ ان کو وضاحت دینی پڑ گئی، اتنی وضاحت دینی پڑ گئی کہ بہائنڈ دا سین کافی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے قاری صاحب نے یہ اتنی وضاحت دی ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے عزت دی ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ ایک یونین بنی ہے، وہ آپ نے جو ہے نا منتخب کیا، تو اتنا آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ کون کدھر جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو بھی وہ کر رہا ہے وہ سب کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی فرد واحد نہیں ہے. اگر واری صاحب آئے تھے سنڈے والے دن تو وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. اس پہ سوال بنتے ہی نہیں. جو چیزیں پوچھنے والی تھیں وہ کسی نے نہیں پوچھی. جس نے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں اس نے اس بات اٹھائی ہے کہ یہ اکیلے کیوں گئے، کیا کرنے گئے، انٹرویو میں ان کا کیا کام تھا، اور جو کام کرنے گئے تھے وہ اس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا. جو سوال بنتے تھے تو باقی اللہ زندگی سے دے واری صاحب کو، جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، جو اسٹرگل ان کی ہے وہ سب کو ماننی بھی چاہیے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے درمیان میں اتحاد رکھیں. اتفاق اور اتحاد یہ چیز بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ کیس آج تک زندہ ہے. اگر یہ اتحاد شروع سے ہی نہ ہوتا تو یہ گروپس نہ بنتے، ان کو مینیج نہ کیا جاتا لوگوں کو، تو آج آئی ایس پارٹ کیا تھا، اس طرح کی کئی کمپنیاں چلی گئی. ٹھیک ہے. تو باقی آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے جو آپ کے نمائندے ہیں جو بھی ہیں ان پہ اعتماد رکھیں. وہ ہم سب کے لیے نکل رہے ہیں، کسی فرد واحد کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ. بہت شکریہ بھائی صاحب.